سب سے بڑی بات، جب ہم نے اپنی معاملات میں سے دو میں سے ایک کو چوز کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہمارا تعصب جو ہے نا، ہمارا قلبی تعصب، ہمارا علمی تعصب، ہمارا عملی تعصب، ہمارا نظریاتی تعصب اگر آ جائے گا تو کلو حزب بما لدیہم فرحون کے تحت ہم ایک کلٹ بن کے رہ جائیں گے۔ میں انسان ہوں، میرے ساتھ بھی پرابلمز جڑی ہوں گی، میرے ساتھ بھی نفسیاتی مسائل شاید کبھی نہ ہوں گے اور ابھی بھی ہوں گے، جس کی وجہ سے میں ایک غلط طرف بینڈ لے سکتا ہوں۔ تو جب آپ نے دو کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے نا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم دو خیر ہیں یہ یا دو شر ہیں یہ، یا خیر اور شر کے بیچ میں سے کبھی کبھی ایک بڑی خیر تک پہنچنے کے لیے ایک چھوٹا شر لیا جاتا ہے۔ تو ایک جگہ ہمارے ہاں یہاں پر آپ کا پی ڈی ایم ہے اور ایک جگہ ہمارے خان صاحب ہیں۔ تو جہاں تک ان کی بات ہے، یہ ایک کنزورشم ہے پورا جو کھڑا ہوا ہے ایک پریزنٹ گورنمنٹ کے خلاف۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ میری اپنی ناقص رائے کے اندر ان کو مطلقاً شر کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کہ اگر ہم کہیں کہ جی یہ بالکل ہی شر ہے، ایبسولوٹ ایول ہے، کوئی خیر نہیں تھی ان کے دور میں اور کچھ بھی پروان نہیں چڑھتا تھا، کچھ کام نہیں ہو رہا تھا، ہاں ٹھیک ہے، ان پہ جو الزامات لگے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ جہاں تک ہم خان صاحب کی بات کریں اور ہم کہیں جی یہ ایبسولوٹ گڈ ہیں یا ایبسولوٹ ایول ہیں، تو یہ بھی کہنا درست نہیں ہے۔ سب انسانوں میں، سب سائڈز کے اندر خیر بھی ہوتا ہے، شر بھی ہوتا ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ خان صاحب پھنس گئے ہیں، اصل میں نا مسائل بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو دیکھیں، جب آپ نے گورنمنٹ سنبھالی ہے، حکومت سنبھالی ہے آپ نے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تین پارٹیاں ہیں جن کو آپ نے ریلیکس کرنا ہے۔ ایک ہے عوام، ایک ہے اسٹیبلشمنٹ، اور دوسری ہے آپ کا مقننہ پارلیمنٹ، جوڈیشری، سول بیوروکریسی، جسے سول بیوروکریسی بھی ہے اس میں۔ عوام کو آپ نے خوش کرنا ہے روٹی کپڑا مکان کے اوپر، یہ نیریٹو جو پیپلز پارٹی کا رہا ہے ہمیشہ سے، اگرچہ انہوں نے دیا کچھ بھی نہیں ہو، یا جو بھی دیا ہے وہ اپنے طریقے سے دیا ہوگا۔ تو آپ نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے عوام کی جنگ جیتنی۔ عوام کو ریلیف چاہیے تھا پیسوں میں، عوام کو ریلیف چاہیے تھا نوکریوں میں، عوام کو ریلیف چاہیے تھا، آپ کا اللہ بھلا کرے، ڈیولپمنٹ میں، عوام کو ریلیف چاہیے تھا جابز میں، عوام کو ریلیف چاہیے تھا انڈسٹریوں میں، تاجر برادری کو ریلیف چاہیے تھا آپ کا اللہ بھلا کرے اس میں کیا کہتے ہیں بزنس ایونیوز کے لحاظ سے۔ ملک کا پہیہ چلتا، ملک کا پہیہ چلتا تو بہت سی چیزیں کھلتی۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کے اپنے کنسرنس ہیں کہ بھائی جو بھی آئے وہ ملک کی سلامتی اور ہمارے رائٹ لیفٹ کے لوگوں کے ساتھ جو ہمارا اسٹریٹجیکل جیو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا لحاظ رکھیں۔ انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، اور آل دیز تھنگز ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، پلس یو ایس کی پالیسیز اپنی جگہ پر ہیں۔ تو ایک لیڈر نے اس کو بھی ریلیکس کرنا ہے، ان کو بھی ریلیکس رکھنا ہے، کیونکہ ان کے بغیر ملک چلانا ناممکن ہے۔ سول بیوروکریسی جو ہے، جو ملک کا پہیہ چلانے والی ہے، جس میں 36 سے 30 لاکھ لوگ جاب کر رہے ہیں، کمشنرز ہیں، اے سی ہیں، ڈی سی ہیں، کلیکٹرز ہیں، پولیس ہے، اس میں ہزاروں قسم کے معاملات آتے ہیں، ان کو لے کے چلنا بھی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ کرپشن انہی کے اندر ہوگی اور بہتری بھی انہی سے آئے گی۔ جو ان میں اچھے والے ہیں ان کو مزید ہائی لائٹ کرنے تھے، جو اس میں سے گندے انڈے ہیں ان کو علیحدہ کرنا تھا، اور درجہ بدرجہ درجہ کرنا تھا۔ اب خان صاحب جو ہیں وہ ایک خاص فکر کے لوگوں کی سوچ کے مطابق تو ہیرو ہیں، اینڈ ہی از اے ہیرو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ خان صاحب ہیرو نہیں ہمارے، مطلب انہوں نے ہمیں پاکستان کا ورلڈ کپ جتوایا ہے، اور پرسنالٹی ہے ان کی، ایک شخصیت ہے، دنیا جہاں کے آگے انہوں نے اسلام کی بات بھی پیش کی ہے، اینڈ بولتے بھی اچھا ہیں اور ٹکا کے بولتے ہیں، نیریٹو بلڈنگ میں بہت سالڈ ہیں، امریکہ کے دباؤ میں نہیں آئے اور کسی کے دباؤ میں بھی نہیں آتے۔ لیکن اسٹریٹجیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو بیلنسنگ تھی نا اس میں مسئلہ ہو گیا۔ عوام کا ووٹ جو ہے وہ تو ڈسٹرب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صادق اور امین کی پٹری سے تو ابھی تک میرے خیال سے آپ پر کوئی ایسا فتویٰ نہیں لگا ہوا حکومت کی طرف سے یا ایجنسیز کی طرف سے کہ آپ نے کوئی گبن کیا ہو، تو اب یو آر کلین اوور دیئر۔ مگر ریلیف کے معاملے میں جو ہے نا آپ پہ پرابلمز آئی ہیں۔
सिविल ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से भी टेंशन है, क्योंकि वही निज़ाम है, वही लोग बैठे हैं और उसी तरीके से मामला चल रहे हैं। हम ताजिर हों या बिजनेसमैन हों या कुछ भी हो मामला, तो उसके अंदर अच्छाई भी आई होगी, मगर विफाक और सूबाई कोलैबोरेशंस के अंदर क्या चल रहा है इतना बहरहाल ज़्यादा वाज़े होके आया नहीं अवाम के आगे, मतलब पता नहीं चला हमें कि क्या हुआ। हमें तो ऐसे ही लगता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन दैट इज़ गोइंग ऑन। जहाँ तक बात आती है आपकी इस्टेब्लिशमेंट की, तो वो राज़ी है मेरे ख्याल से। बस मेरे ख्याल से जनरल फैज़ को लेके थोड़ी सी एक इशू क्रिएट हुआ होगा बीच में, द एक्स ISI चीफ। बाकी तो ही इज़ गुड माशाल्लाह से, ही हैज़ डन मोस्ट ऑफ द थिंग्स वेरी प्रॉपर अकॉर्डिंग टू व्हाट द एस्टेब्लिशमेंट वांटेड। अब जहाँ तक बात आती है आपकी इसकी कि फंसे हुए आप कहें, फंसे हुए आप ये कि इकोनॉमिक रिलीफ नहीं है मुल्क के अंदर, इकोनॉमिक रिलीफ नहीं है। और स्टेटमेंट्स जो है ना, जो आपने दी थी ना, वो हकीकत से बहुत बालातर थी। मतलब कि आपको IMF के बारे में नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि जाना पड़ता है हर इंसान को, भी आप फंसे में। आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है और हर लिहाज से वो नेकी नहीं है उसके अंदर। वो कुछ देता है तो यहाँ पर कुछ लेता भी होगा। सऊदीया से हम बहरहाल दोस्ती यारी में 600 मिलियन डॉलर पकड़ के चला लेते हैं, एक बूस्टर लगा लेते हैं हम सऊदीया के थ्रू, तो फंसी हुई सिचुएशन है। तो अब था हमारे पास, या अवाम का पैसा था या ये मियाँ साहब और जरदारी जैसे लोगों का, जरदारी साहब जैसे लोगों का पैसा था जो आपका क्लेम था। तो या तो आप उनसे पैसा निकाल लेते, वो भी नहीं आप कर सके, या फिर आप अवाम से पैसा निकाल लेते, उस पर भी आप नाकाम रहे। क्योंकि आपने पहले साल में आके गरीबों की दुकानों पे इंक्रोचमेंट के नाम के ऊपर हमला कर दिया कराची के अंदर। आपने एम्प्रेस मार्केट के अंदर 30-30 साल 40-40 साल पुराने लोगों पे हाथ डाल दिया। तो ये किस आदादो शुमार के लोगों ने आपको ये बयान किया था कि आप पहली रग ये पकड़ें माशरे की, शुरुआत यहाँ से करें। ठीक है, एंड में जाके आदमी सीख जाता है। अब रिलीफ पैकेजेस आ रहे हैं, सेहत कार्ड भी आपका अच्छा आ रहा है, बट आई थिंक राइट नाउ कि क्योंकि जिन लोगों के साथ आपने ये सिस्टम बनाया, उन लोगों के अंदर ऑब्वियसली जो लोग आपकी नज़रिए को जानते हैं, जो लोग खान साहब के नज़रिए को समझते हैं, जो लोग समझते हैं कि खान साहब की एक स्ट्रगल है, तो वो तो एंड तक आपके साथ रहेंगे। मगर जिन लोगों का आपको पता है ये जिनका नज़रियाती इख्तलाफ हुआ है आपसे, या जिनसे आपकी स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट का इख्तलाफ हो गया है, वो तो अब टूट के जाएंगे, आगे पीछे होंगे, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग तो चल रही होगी अभी। तो मेरे ख्याल से खान साहब विल बी अ विनर, ही विल नॉट बी अ लूज़र, बिकॉज करप्शन आपने की नहीं और आपने जिस पे स्टैंड आउट किया उस पर आप स्टैंड आउट रहे। आपने इंटरनेशनल नैरेटिव भी जीत के दिया है पाकिस्तान को बहरहाल। लेकिन इस्लाम का नाम आपने जिस तरह लिया है, उसकी जूरिस्प्रूडेंस और उसके मामलात को आपने उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया हमारी नज़र के अंदर। बहुत से मामलात उसके अंदर जो ना थोड़े से बहुत कमज़ोर रहे हैं। और तीसरा ये है कि आप यहाँ पर भी विनर रहेंगे कि आपने बहरहाल KP में बहुत अच्छा काम किया, जो मैंने वहाँ के लोगों से सुना भी है, बहुत अच्छा है। आप तो 3-4 फ्रंट्स पे तो खान साहब विनर ही रहेंगे। बाकी जहाँ तक बात आती है, तो मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट में भी आप एक विनर ही हैं। अभी भी मुझे नहीं लगता कि फ़ौज आपके सपोर्ट हटाएगी इंशाल्लाह अज़ीज़, एंड एज यू आर डूइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट द कंट्री इज़ एक्सपेक्टेड पॉलिटिकली इंटरनेशनली, तो मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट में भी आप विनर हैं। अब ये देखते हैं कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर और सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपका क्या स्टैंड आउट है। तो वो ये अदम एतमाद जो है वो लेट्स सी, ये मेरा अपना नॉर्मल तज्जिया है कि आप वाकई फंसे हुए इंसान हैं और हर इंसान की शुरुआत में गलतियाँ होती हैं, और आपसे भी हुई हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। और बहुत जगहों पे आपने कोalition गवर्नमेंट बनाया, और जिनके साथ बनाया वो आपके नज़रिए के ऊपर थे नहीं, और इंसान को बनाना भी पड़ता है। आपने बनाया, कोई मसला नहीं, वो यू टर्न के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ठीक है, आप सीख रहे होंगे, आप इमेच्योर थे बहुत से लिहाज से सिस्टम को समझने में। ऑब्वियसली जब इंसान आता है तो उसको पता चलता है कि भाई ये गेम ही कुछ और है। प्रेशर समझता है, बंदूक समझता है, गोली समझता है, सिस्टम समझता है। एक ऑपोजिशन में बैठ के और लीडरशिप में आने के बाद बहुत फ़र्क है। मगर मेरा अपना लास्ट 50 सेंट्स इस पे यही है कि आई डोंट थिंक सो कि अदम एतमाद आपके खिलाफ जाएगा। यू विल स्टिल बी अ विनर, मगर आपको इम्प्रूवमेंट्स करने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह आपने सेहत कार्ड अभी इंट्रोड्यूस कराया, आपको इस तरह का एक बड़ा
ہیوی فائر کرنا پڑے گا عوام کی ریلیف کے لیے. عوام کی نظروں میں جو آپ کی ریلیف ہے وہ آپ کو بہت سالڈ اسٹیبلش کرنی پڑے گی. اور دوسرا جو پوری کابینہ ہے آپ کی پارلیمنٹ کے اندر اس کو بھی ریلیکس دینا آپ کو بہت ضروری ہے. تو وہاں آپ کو پالیٹکس کرنی پڑے گی. جو ہارس ٹریڈنگ ابھی شروع ہو چکی ہے, یو ول ہیو ٹو ڈو اے گڈ پالیٹکس اوور دیئر خان صاحب, اینڈ مے اللہ بلیس یو, مے اللہ پریزرو یو. آپ جو کام کریں, اور دوسرا ہر چیز کو کرکٹ پہ قیاس نہ کیا کریں. میری نظر میں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کرکٹ ایک علیحدہ گیم ہے. مائنورٹیز ہوں, پنجاب ہو, سندھ ہو, کے پی ہو, کشمیر ہو, بلوچستان ہو, ان میں قصبے ہوں, ٹرائبز ہوں, صوبے ہوں, وڈیرے ہوں, چودھری ہوں, پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے لیفٹ ونگ ہو, رائٹ ونگ ہو, لبرلز ہوں, مولویز ہوں, اسکالرز ہوں, پھر اس کے بعد غریب ہوں, پھر اس کے بعد آپ کے اللہ بھلا کرے جو ہے اقلیتیں ہوں, پھر مختلف فرقے ہوں. ان کو ڈیل کرنا جو ہے کرکٹ کے گیم کی طرح نہیں ہے. کرکٹ کے گیم کی طرح نہیں ہے. ادھر تو کیپٹن نے ایک آواز لگانی ہے, سب مان جائیں گے. یہاں پر ایسے نہیں ہے. یہاں پہ تو آپ کو آپ کے آئین نے رائٹس دیے ہوئے نا کہ ہر بندے کی اپنی آواز ہے, ہر بندہ اپنی تحریک اٹھا لے گا. تو you need to be careful and stop making an analogy of cricket on politics. سیاست ایک بالکل ڈفرینٹ گیم ہے. تو میرے خیال سے you will be a winner. مگر آپ کو it's a high time for you. It's a high time for you کہ آپ نے جس طرح صحت کارڈ لے کے آئے, آپ عوام کی ریلیف بھی لائیں, بیوروکریسی کی بھی آپ بیوروکریسی کے ساتھ بھی آپ کو اپنے تعلقات صحیح کرنے پڑیں گے. کیونکہ ہمارے ہاں جو حکومت میں آتا ہے وہ عوام کی خدمت سے تو نہیں آتا, وہ ایک دوسرے نظام سے آتا ہے. اور وہ نظام آپ کے ساتھ اگر خوش ہے اور وہ سسٹم چلتا رہے گا تو یو ول بی ان شاء اللہ تعالیٰ ان سیف ہینڈس. تو یہ ہے میرا آج کا ہلکا پھلکا ٹیک آن دا پولیٹیکل سائڈ. یہ تو بالکل سرسری سا, اوپر سا ستی سا ہے. اندر تو بہت سی باتیں ہوں گی جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوں گی. دیٹس ہاؤ وی لک ایٹ دا تھنگس. کہ اتنے بھی بونگے نہیں ہیں ہم کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے کہ کیا چل رہا ہے. مگر واقعی ہمارے پاس ایک نو ہاؤ نہیں ہوگی, کیونکہ اس لیول پہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا, کیا معاملات ہیں, یو ایس کا کیا چل رہا ہے, یو ایس رشیا کے اندر ہماری پالیسی کیا تھی رشیا کے ساتھ اسٹینڈ آؤٹ کرنے کی. اینڈ آئی تھنک اٹ واز اے گڈ موو کہ ہم نے اس بار جو ہے وہ ویسٹرن ڈیموکریسی کو یہاں پر سپورٹ کرنا. ہر جگہ کبھی کبھی اگلے ٹھیک بھی ہونا تو سپورٹ نہیں کرنا پڑتا, تاکہ ہماری ایک اپنی سینکٹٹی ضرور رہے. یو نیڈ ٹو سم ٹائم سے لرن ٹو سے نو ٹو دا ورلڈ, کہ نہیں بھائی میں نے نہیں ماننی. تو ہم رشیا کو اس بیسس پہ اگر ٹھیک ہے اگر سپورٹ نہیں کرتے کہ جسٹ بیکاز اس نے یوکرین کے اندر ایک ظلم و زیادتی کی ہے. پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کشمیر میں جب ہم نے آواز اٹھائی تھی تو یہ بھی نیریٹیو کی وار جیتے ہیں آپ خان صاحب بھی, کہ جب ہم نے کشمیر میں اپنی آواز اٹھائی تھی تو تب کیوں نہیں ویسٹ آیا, تب کیوں نہیں ہمیں لیٹرز بھیجے گئے, اب کیوں بھیج دیے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک خان صاحب نے رشیا کے معاملے کے اندر بھی بڑا اچھا اسٹینڈ آؤٹ کیا. باقی یہ کہ غلطیاں ہیں, معاملات ہیں, اور you need to make, and plus this Jahangir Tareen and Aleem Khan move is also it's also going to be a big problem. کیونکہ پیسہ لگایا اگلے نے, کچھ ایکسپیکٹ بھی کر رہا ہوگا آپ سے, اوپر سے کیس چلا دیا آپ نے, پھر شوگر ملوں کے مسئلے ہیں ان کے, پھر سبسڈی کے مسئلے ہیں, پھر بہت سے مسائل ہیں. تو میرے خیال سے آئی تھنک دس از واٹ لائف از. اور ایڈونچر بھی ہوگا اس کے اندر میرے خیال سے خان صاحب کے لیے.